انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 30 مئی 2021 اور آج ایک مرتبہ پھر رات 8 بجے کا بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں 10 ایسی خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملنے والی ہے اور ساری خبریں ریئل اور اتھینٹک ہوں گی اور پورے ثبوت کے ساتھ میں آپ کو پیش کروں گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ جا کر گوگل پر چیک کر سکتے ہیں۔ تو بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں۔ جیو نیوز urdu.geo.tv کی رپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی بجٹ میں پاکستان کے لیے ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرام کی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ امریکی حکومت نے نئے بجٹ میں پاکستان کے لیے ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرام کی رقم مختص کر دی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے مجوزہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جس میں تربیتی پروگرام کے لیے $35 لاکھ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بجٹ میں پاکستان کے لیے اکنامک سپورٹ فنڈ کی رقم بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اکنامک سپورٹ فنڈ کے تحت $4 کروڑ 75 لاکھ تجویز کی گئی ہیں۔ پاکستان افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ خطے میں منشیات کی روک تھام کے لیے $10 کروڑ 78 لاکھ پاکستان کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بھارت جس طرح افغانستان میں پنپ رہا تھا، اب بھارت کا سکہ وہاں پر جمنا ختم ہو گیا ہے، بلکہ پاکستان اب پوری طرح پر افغانستان پر حاوی ہو چکا ہے۔ دوسری خبر کے بارے میں بات کریں گے، یہ بھی urdu.geo.tv کی نکل کر آ رہی ہے کہ پاکستان اور روس نے کراچی تا لاہور گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تفصیلات دیکھی جائیں تو پاکستان اور روس نے کراچی تا لاہور گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے روس میں سفیر شفقت محمود اور روس کے وزیر توانائی نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے سے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت تیز ہوگی، جبکہ منصوبے کا نام پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ معاہدے سے توانائی کے شعبے میں پاکستان روس تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ تیسری خبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ بھی urdu.geo.tv کی نکل سے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر اسرائیل تلملا اٹھا۔ پاکستان کا مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا اسرائیل سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اسرائیل الٹا پاکستان کو انسانی حقوق کا سبق پڑھانے لگا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے جنرل منیجر ایلوین پوشپز نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان خود شیشے کے محل میں رہتا ہے۔ پاکستان کو اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انسانی حقوق کا چیمپئن پاکستان مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت اسرائیل کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی سیشن میں تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ دوہری پالیسی ہے پاکستان کی۔ پاکستان نے بری طرح اسرائیل کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے، اسرائیل کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے والی ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے چوتھی ٹاپک میں بات کریں گے، یہ TRT اردو کی جانب سے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ مصطفیٰ شین توپ پارلیمانی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ ترکی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شین توپ پارلیمانی وفد کے ہمراہ 31 مئی سے 2 جون کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اطلاع کے مطابق مصطفیٰ شین توپ اقتصادی تعاون کمیٹی پارلیمانی اسمبلی کے علاقائی اتحاد کے لیے پارلیمانی اتحاد کی حوصلہ افزائی نامی 2 جنرل کانفرنسوں میں
शिरकत के लिए कल इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। शीन तौब इक़्तिसादी ताउन कमेटी पार्लिमानी असम्बली के इंतज़ामी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और बाद अज़ां इक़्तिसादी ताउन कमेटी पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके शुरका से खिताब करेंगे। पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से मेहमानों के एजाज़ में दिए गए ज़ोराने में शिरकत के बाद शीन तौब इक़्तिसादी ताउन कमेटी पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से भी खिताब करने वाले हैं। अब हम वीडियो की 5वीं और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से निकल कर आ रही है कि त्यारा गिर कर तबाह हो गया। किसका? अमेरिका का। 2 अफराद उसमें हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की रियासत योटा के पाउडर माउंटेन स्केटिंग इलाके के करीब एक छोटा त्यारा गिर कर तबाह हो चुका है। हादसे में त्यारे में सवार 2 अफराद और 2 अमेरिकी पायलट हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तहसील वैबर के शोबा फायर ब्रिगेड ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब पाउडर माउंटेन स्केटिंग इलाके के करीब वाहिद मोटर वाला एक त्यारा गिरने का ऐलान किया। हादसे के बाद त्यारे में सवार एक शख्स जाई हादसा पर और दूसरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। वैबर पुलिस डायरेक्टर से कोरेंटी रियान ने जारी करदा बयान में कहा है कि अन्य शाहिदों ने त्यारा नीची परवास करने के बाद गिरकर तबाह हुआ है। अब हम वीडियो के 6ठे टॉपिक में बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में। चाविशोगलू जो कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बहुत बड़ा बयान मैं कोट करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हम मस्बत एजेंडे के साथ एथेंस का दौरा कर रहे हैं। आपको याद हो कि पाकिस्तान आपको याद हो कि तुर्की और यूनान में पिछले साल बहुत ज़्यादा जंग छिड़ चुकी है गैस के मामले पर, और अब दोनों मुल्कों में जो मसाइल हैं वो अब अंडर रिव्यू हैं और अच्छी जानिब बढ़ रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चाविशोगलू ने कहा है कि हम अच्छे मस्बत एजेंडे के साथ एथेंस का दौरा कर रहे हैं। हमने मस्बत कदम उठाया है और हम मुकाबिल फरीक से भी उसी रवैये और तर्ज फ़िक्र की तवक्को रखते हैं। मेवलूत चाविशोगलू ने दौरे यूनान से कबल जारी करदा बयान में मुकाबिल फरीक को पैगाम दिया है कि हमारे दौरे का एजेंडा मस्बत है। हमने अपने यूनानी मेहमानों का मस्बत खैर मकदम किया था और हम मुकाबिल फरीक की तरफ से भी इसी तर्ज अमल के मुंतज़िर हैं। चाविशोगलू मगरबी थरेस के दौरे के बाद एथेंस पहुंचेंगे, जहां वो यूनान के वज़ीर ख़ारजा निकोलस देनदियास की तरफ से दिए गए ज़ुराने में शिरकत करेंगे और देनदियास के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात के एजेंडे के मौज़ूआत मशरकी बहिर रोम, बहिर एजन की पेश रफ्ता होंगी। अलावा जी मुज़ाकरात में महाजरीन के बारे में यूनान की हिकमत अमली भी पेश की जाएगी कि भारत का लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जासूसी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। भारत को जदीद इसराइली ड्रोन्स जल्द मौसूल हो जाएंगे। भारतीय टीवी के मुताबिक नई दिल्ली 4 ड्रोन्स मशरकी लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगा। ड्रोन्स पहले खरीदे गए ड्रोन्स से जदीद हैं, इसी के जासूसी और जाम करने की सलाहियत बेहतर है। भारतीय वज़ारत दिफा ने मोदी के एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत खरीद किए थे। मोदी के एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फ़ौज 500 करोड़ रुपए तक ज़रूरी सामान की हंगामी खरीदारी कर सकती है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है, मगर भारत में मोदी की निगरानी में अक़लियतों का कत्लेआम हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं 8वीं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, और ये निकल कर आ रही है उर्दू डिफेंस वर्ल्ड.नेट से कि सबसे बड़ा अरब मुल्क जो फ़ौजी ताकत के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के बारे में। मिस्र ने रैथोन की रेम बलाक 2 मिसाइल ख़रीद लिए हैं। रैथोन मिस्र को राम बलाक 2 मिसाइल फराहम करने के लिए तकरीबन $113 मिलियन का मुआहिदा हुआ है। अगर हम रैथोन के तफसीली जायज़ा लें तो रैथोन का सुपरसोनिक हल्का फुल्का तेज़ रद्द-ए-अमल फायर एंड फरोला हथियार
رام نظام اینٹی شپ میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس وقت اگر یہ دیکھا جائے تو 11 ممالک میں 165 سے زیادہ جہازوں پر یہ تعینات ہے، جس میں 500 ٹن کے روز حملے سے لے کر 95,000 ٹن تک طیارے بردار بحری جہاز شامل ہیں۔ لانچ کے وقت کسی اضافی سمت کی ضرورت نہیں، اور اس کی غیر فعال ریڈیو فریکوینسی اور اکت ہدایت نامہ ایک ساتھ متعدد خطرات کو منسلک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہ کشمیریوں کے خون پر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اعلان۔ اور یہ خبر میں آپ سے پیش کرنے جا رہا ہوں express.pk سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خون پر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے۔ عوام سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری، ہمیں بہت مشکل وقت میں حکومت ملی، جب حکومت میں آئے تو بیرونی اور اندرونی قرضوں کا بوجھ تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دن شروع کر دیا تھا کہ حکومت نااہل ہے، اپوزیشن ہمیں تنگ کرے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ بھارت سے اگر تعلقات بہتر ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حل کریں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر بھارت سے تعلقات بناتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے لوگوں سے غداری کے زمرے میں آئے گی۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں اور آخری نیوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور یہ بھی express.pk سے نکل کر آ رہی ہے کہ بھارتی فورسز کے بے معنی تشدد سے پاکستانی نوجوان شہید ہو گیا۔ بھارتی فورسز نے غلطی سے سرحد پار جانے والے پاکستانی نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، جہاں بھارتی فورسز آئے روز نہتے اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر رہی ہے، وہاں انسانیت اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے بھارت میں بھارتی انتہا پسندوں نے حکومتی سرپرستی میں اقلیتوں کا بالخصوص مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ دوسری جانب LOC پر بھی بھارتی فورسز کی ہرڈرمیاں اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ آئکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔